ایک واری جد شروع ہو جاوے تے گل پھر ایوی مکدی نہیں۔ ایک واری جد شروع ہو جاوے تے گل پھر ایوی مکدی نہیں۔ کچھ رنج بھی راہواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق وی سی۔ مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن اس کا مطلب اور مفہوم بہت اچھی طرح میں سمجھ گئی ہوں۔ ایک بار جب شروع ہو جائے تو پھر بات ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ راہیں بہت مشکل ہوتی ہیں اور کچھ غم کا توق بھی گلے میں ہوتا ہے، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں، کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق رہا۔ تو یہ اس قطعے کا مفہوم ہے۔ یہ چند اشعار مجھے اس لیے یاد آئے کہ میں نے ایک بات چیت سنی خلیل الرحمن قمر کی محسن بھٹی کے ساتھ، جس میں انہوں نے بڑے رنج اور دکھ بھرے لب و لہجے میں بات کی اور کہا کہ مجھ پہ جو وقت گزرا ہے، جس میں میں نے کئی بار کلمہ پڑھا اور موت کو قریب دیکھا، میرے اوپر فائر ہوا اور لوٹنا تھا وہ لوٹ چکے، عزت سادات بھی گئی اور جو کچھ تھا وہ بھی گیا۔ زندگی کا حاصل عزت ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ بھی پہچانے گئے، جنہیں میں دوست سمجھتا تھا وہ دوست نہیں رہے، اور جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے دوستی کے مرتبے سے دور ہیں، وہ مجھے لگا کہ وہی اصل میرے دوست ہیں۔ اغوا اور تشدد کے بعد اب یہ چاہتے ہیں کہ شہر چھوڑ جائیں۔ جہاں عزت کمائی ہو ساری زندگی، آدمی اپنی سادگی میں، معصومیت میں جس طرح لٹ جاتا ہے تو پھر ساری زندگی کی کمائی بھی اس کی چلی جاتی ہے۔ اور پھر ان دنوں جو سوچ رہے ہیں خلیل الرحمن قمر، وہی سبھی سوچتے ہیں کہ شہر کیا، یہ تو ملک بھی چھوڑ دیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی دھرتی ماں کو چھوڑوں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ زندگی لکھی تھی اس لیے زندگی عطا ہوئی، ورنہ مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان اغوا کاروں نے۔ بس زندگی تھی تو گولیوں نے اثر نہیں کیا، اور پھر رسوائی قسمت میں لکھی ہوئی تھی وہ مل گئی۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ شاید اس گولی چلانے والے کا نشانہ بھی پکا نہیں تھا۔ خلیل الرحمن قمر نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے میں یا سانحے میں بہت کچھ سوچا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مایوسی میں پڑھنے لکھنے کے باوجود لوگ پیس رہے ہیں، اور ایسے حالات میں ان کے پاس دو ہی چوائس ہیں کہ یا تو وہ خود کو بیچ دیں یا کسی اور کی چمڑی بیچ دیں۔ لوگوں نے ان کے مطابق ان کی چمڑی بیچی ہے، یعنی کہ ان کی خبر کو خوب بڑھا چڑھا کر اور میمز بنا کر نشتر برسائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں بیچا، اپنی چمڑی کو نہیں بیچا، بلکہ میری چمڑی بیچ کر انہوں نے پیسے کمائے ہیں، اور اس میں بہت ساری بچیاں بھی شامل ہیں۔ یعنی وہ خواتین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی بھی بچی فروخت ہو جائے، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ لوگ انہیں فروخت کر کے کما رہے ہیں۔ اپنی انسلٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ اور پھر جو ان پر تشدد ہوا، مینٹلی ٹارچر بھی ایک طرح سے ہوا۔ اس طرح سے جب معاملات ہوتے ہیں تو آدمی کتنا ٹارچر میں ہوتا ہے ذہنی طور پر، وہ سمجھ سکتے ہیں سمجھنے والے۔ کہ ان کا کہنا ہے کہ سعادت حسن منٹو کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، بلے شاہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور خلیل الرحمن قمر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ لیکن اب دوسرا خلیل الرحمن قمر نہیں ملے گا۔ جب معاشرے نے کسی کو اس طرح مارنے کا بیڑا اٹھا لیا ہو تو پھر کون یہاں اس طرح کے کام کرے گا جس طرح یہ پہلے کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر بات کیا۔ جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کا لب و لہجہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ کافی دل برداشتہ ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک میں رہیں یا نہ رہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی زمین سے، مٹی سے نفرت نہیں ہوئی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسا سوچا کہ وقت آئے گا کہ انہیں یہ اس نفرت کے حوالے سے سوچنا پڑے گا۔ اور وہ خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ مٹی کی جو محبت ان کے دل میں ہے وہ جاری و ساری رہے۔ وہ ملک چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ واقعی ملک چھوڑ جائیں گے۔ انہیں ہنی ٹریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا، نشانہ جو بنایا سو بنایا، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پہ انہیں جس طرح سے ٹرول کیا گیا، ان کی پرانی ویڈیوز نکال کر
ان کی گفتگو کو نشانہ بنایا گیا، ان پہ طنز کیا گیا، یہ اس سانحے سے بڑا سانحہ تھا جو ان کے ساتھ روا رکھا گیا۔ پرانی باتیں نکال کر انہیں کہا گیا آپ نے فلاں کو یہ کہا تھا، آپ نے فلاں کو وہ کہا تھا، اور ان کی بات پہ توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے جو بات کی ان کا مذاق اڑایا گیا اور نامناسب ویڈیوز ان کی لیک کی گئیں۔ ان کے ساتھ جو بھی سانحہ ہوا اس کے معاملات عدالت میں چل رہے ہیں، لیکن اہل فکر کے ذہن میں جو کچھ چل رہا ہے وہ کیا بیان کیا جائے۔ ایک لکھنے والے کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب وہ کیا سوچ رہا ہے۔ طویل ترین عرصہ لگے گا انہیں اس ڈرامے سے نکلنے میں، اسی لیے تو خیال آتا ہے کہ میں اس شہر کو چھوڑ جاؤں، میں اس زمین کو چھوڑ جاؤں کہ جہاں کے لوگوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کا میرے وہم و گمان میں بھی خیال نہیں تھا کہ وہ میری عزت کریں گے، وہ اصل دوستی کا حق ادا کریں گے، انہوں نے ہی وہ حق ادا کر دیا۔ اور دوستوں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم جنہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہوتے اور کڑے وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ خلیل الرحمن قمر نے یہاں یہ وضاحت بھی کی کہ ان کا جو اپنا طبقہ تھا، لکھاریوں کا طبقہ، ڈرامہ نگاری کا طبقہ اور اداکار وغیرہ جو تھے، جو بھی ان کا ماحول تھا، جو ان کا کام تھا، وہاں کے لوگوں نے بھی ان کا کسی طرح بھی ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ دو لفظ بھی ان کے لیے نہیں بولے۔ ہر کوئی انہیں ٹرول کر رہا تھا، طنز کے تیر برسا رہا تھا اور ان کی عزت پہ دوہ بھیج رہا تھا۔ کسی نے بھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان پہ جو گزری وہ کیا گزری، اور وہ جو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہنی ٹریپ تھا اور گن پوائنٹ پہ ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ کسی اور کے ساتھ ہو، اور جو لمحے انہوں نے کرب و اذیت میں گزارے، زندگی تھی تو یہ بچ گئے، اور ورنہ مارنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اور پھر یہ عزت افزائی ان کی ہو رہی ہے۔ ایک لکھنے والے کے لیے، ایک پڑھنے والے کے لیے، ایک فکر رکھنے والے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی گہرائی کو عام لوگ کہاں سوچیں گے۔ خلیل الرحمن قمر جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کے ڈرامے کو تو ضرور دیکھا ہے اور بہت پسند کیا ہے، لیکن ان کی کوئی عزت نہیں کی۔ اصل معاملہ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ لوگوں کو اپنے سارے عمل کا حساب اسی دنیا میں دینا ہوتا ہے، لیکن ایک بات دوستوں یاد رکھیے گا، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور جو کچھ کتابوں میں دیکھا ہے وہ اس کا حاصل یہی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ رب کریم کے نزدیک کون عزت دار ہے اور کون نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک انسان کو اہمیت دے، اس کا عمل کیا ہے ہم دور بیٹھے نہیں جانتے۔ خلیل الرحمن قمر کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پر کچھ دوست ایسے بھی ان کے نکلے جو انہیں اچھی طرح جانتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ان پہ طنز کے تیر برسائے اور یہ کہا کہ رات گئے یہ چھپ کر وہاں کیا کرنے گئے تھے، جانے کتنی دفعہ گئے تھے اور کب سے جا رہے ہیں اور کب سے یہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سارے معاملات کو ہم تو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ وہی سمجھے گا کہ کیا اصل ہے کیا نہیں ہے، کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، کس کی ہستی کیا ہے۔ لیکن ہمیں کسی کو اتنا ٹرول نہیں کرنا چاہیے، اتنا ذلیل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ زندگی کو چھوڑنے کا سوچے یا اپنی سرزمین کو چھوڑنے کا سوچے۔ گھر کو چھوڑنا، سرزمین کو چھوڑنا ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا درد وہی لوگ محسوس کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں فرزانہ اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔